پہلے تو سر تھینک یو سو مچ جو آپ یہ کام کر رہے ہیں، اور میرے جیسے جو بھی لوگ جو اہل سنت سے بلونگ کرتے ہیں ان کے لیے جو نظریہ آپ پیش کرتے ہیں وہ کوائٹ ڈفرینٹ ہے فرام دی آرڈینری. اینڈ جی سر. اس کو دیکھنا اور اس کے اوپر ریسرچ کرنا، یہ آئی تھنک ہر مسلمان کی جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے دین پہ ریسرچ کریں. کیونکہ میں یہاں پہ صحیح ماسٹرز کر رہا ہوں تو ہمارا ریسرچ کا کام بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ہوں. جس کے لیے اللہ نے پیدا کیا اس کے لیے ریسرچ ضروری ہے ایز کمپیئر ٹو ہماری یہ جو پڑھائی ہے. صحیح یہ بھی ساتھ ساتھ صحیح. چلتی ہے، بٹ پڑھائی جو یہ ہے. باقی یہ ہے کہ میں تقریباً فرام 5 to 6 years آئی بین سینگ انجینئر محمد علی مرزا. تو جی ان کو میں دیکھتا تھا، انہوں نے اہل سنت میں تو کافی کام کیا ہے، بٹ جب ان کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ریگارڈنگ شیعہ، تو ان کی نالج وہاں پہ کافی لمیٹڈ آ جاتی ہے. فار ایگزامپل جی انہوں نے جو واقعہ فدق ہے ان میں انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جو ہے یہ تھوڑا سا پولیٹیکل ایشو ہے. حالانکہ ان کو اس چیز میں یہ حدیث نظر نہیں آئی جو حدیث ہمیں کافی بتائی جاتی ہے، جس میں آپ نے خود حضرت فاطمہ علیہ السلام کو بتایا کہ تو نے جو میرے مال سے جو بھی لینا ہے لے لے، میں قیامت کے دن تیرے کچھ کام نہ آؤں گا. اب یہ جو حدیث ہے اس میں صاف بتایا جا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو اپنے مال کا کہا. وہاں پہ تو انہوں نے اگر وہاں پہ یہ حدیث بتائی جاتی جو حضرت ابو بکر صدیق نے بتائی کہ یہ جو مال ہے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے جو نبی ہیں یہ مال چھوڑ کے نہیں جاتے، یہ چھوڑ کے تو جاتے ہیں صرف علم چھوڑ کے جاتے. تو اگر یہ بات ہوتی تو اس ٹائم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہیں یہ بات بتائی؟ تو یہ جب پوائنٹ آف ویو میں نے ان کا سنا تو میرے مائنڈ میں کافی کوشچن اریز ہوئے، جس کی وجہ سے میں نے تقریباً آپ کو مجھے سنتے ہوئے کچھ مہینے ہوئے، اور میں جی سر. تقریباً آپ کی ویڈیوز جو ہے میری یوٹیوب میں ڈاؤن لوڈ رہتی ہیں، اور میں آپ کے 6 گھنٹے 5 گھنٹے کی ویڈیوز جو ہیں ساری لائیو جو ہے میں پوری پلے لسٹ سے سن رہا ہوں. تو صحیح. تھینک یو سو مچ جی آپ کا یہ کام کرنے کے لیے. باقی ان کا دوسرا ایک اور پوائنٹ آف ویو مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ جب آپ کے ساتھ بات کرنے کی باری آئی تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو کوئی شیعہ کا کوئی جو ہے وہ آپ کو اون کرے. تو یہ ایک جی مجھے بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ان کو خود بھی کوئی اون نہیں کرتا. ان کی بہت عزت میں کرتا ہوں، بٹ اسٹل ان کو کوئی اون تو نہیں کرتا، وہ خود ایک قسم کے اپنے ہیں. تو ان کو کوئی بھی اہل سنت کا اون نہیں کرتا. آپ جائیں ان کو ہر صحیح کوئی ان کو ڈس اون کرتا ہے. تو آپ کے بارے میں یہ شکایت کو کیوں وہ لے کر آتے؟ تو یہ کچھ صحیح. میری شروع میں باتیں تھی، اور میں آپ کو دوبارہ آپ کا شکریہ کہوں گا. میرا آپ سے ایک یہ سوال ہے سر کہ دیکھیں جی میں آپ کی ویڈیوز دیکھتا ہوں، اور آپ کی ویڈیوز سے مجھے کچھ چیزیں جو میرے لائف میں کافی چینج ہوئی ہیں. فرسٹ آف آل یہ چیز چینج ہوئی کہ جو واقعہ فدق میں یہ سوچتا ہوں کہ حضرت فاطمہ علیہ السلام اور حضرت علی علیہ السلام جو ہیں وہ حق پہ تھے. اینڈ صحیح. سیکنڈلی یہ ہے کہ میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ جو خلافت تھی وہ حضرت علی علیہ السلام کی بنتی تھی. بٹ صحیح. بات یہی آ جاتی ہے کہ یہ دونوں چیزیں سوچنا، اور میں امامت کا بھی قائل ہوں کہ حضرت مہدی علیہ السلام آئیں گے اور وہ اس دنیا کو اسلام کی روشنی سے بھر دیں گے. تو میں یہ چیز پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا یہ چیزیں انف نہیں ہیں ایک مومن ہونے کے لیے؟ دیکھیں جتنا انسان کا علم بڑھتا جاتا ہے میرے بھائی اتنا ہی اگر اس کے لیے باتیں دیکھیں، پتہ تو سب باتیں تو کسی کو پتہ نہیں ہوتا، وہ تحقیق کرنے کے ساتھ پتہ چلتا ہے نا. جب اختلافات کا پتہ چل جاتا ہے، مختلف اقوال کا پتہ چل جاتا ہے، تو پھر انسان فریقین کے دلائل کی طرف دیکھے تو بہت دفعہ حق بات کا پتہ چل جاتا ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہوگا کہ انسان تحیر میں رہتا ہوگا، لیکن اکثر حق بات کے تصدیق کے لیے، اس کی ویریفیکیشن کے لیے وہ ممکن ہے اور میسر ہے اور ہو جاتی ہے. تو اگر کوئی شخص اس کو اتنا ہی وقت ملا ہے کہ اس کو اتنا ہی پتہ چلا ہے کہ جتنی باتیں آپ نے کہی ہیں، تو وہ مومن ہے، اس کی نجات کے لیے کافی ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی اسلام میں بہت کچھ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت ساری باتیں لائی ہیں. تو ان سب کا جہاں پہ اختلافات ہیں امت میں، اس میں کس فرقے کا قول حق ہے، وہاں پہ دلیل کو دیکھنا ہوگا اور دلائل کو دیکھنا ہوگا. اور پھر جب ایک فرقہ آپ نے جب خود کہہ دیا کہ فدق میں یہ لوگ غلطی پر ہیں، یا انہوں نے ناجائز قبضہ کیا ہے ایک پراپرٹی پر، تو ایسے لوگ، اور ان کی امامت بھی آپ نے خود کہہ دیا کہ امامت کسی اور کا حق بنتا ہے، ان دونوں کا حق نہیں تھا، خلفاء کا حق نہیں بنتا. تو جس مذہب کا سرے سے اساسی باطل ہے، یعنی اساسی سے ان کے ائمہ کی امامت باطل ہے، ان کے خلفاء کی خلافت باطل ہے، اور انہوں نے اپنی خلافت کا ابتدا ہی ظلم آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہے. تو پتہ تو یہ تو واضح بات ہے کہ اس مذہب اساسی سے باطل ہے. تو پھر اب اگلی جو باتیں ہیں، مزید باتیں ہیں دین کی، ایمان کی، تو ان کو بھی سمجھنا ضروری ہے، ان کی تصدیق کرنا بھی ضروری ہے. اور اگر آپ کتابیں پڑھیں، میری تقریروں کو سنیں، تو بہت ساری باتوں کا آپ کو پتہ چل جائے گا انشاءاللہ تعالی.
انشاء اللہ تعالیٰ سر. باقی سر سیکنڈ آپ سے میں نے ایک چیز یہ پوچھنی تھی کہ آپ کی جو ویڈیوز ہیں اس میں میں نے یہ دیکھنا تھا کہ جمعے کے بارے میں، کیونکہ میں کچھ شیعوں کو جانتا ہوں تو وہ جمعہ جو ہے وہ اس کو نہیں پڑھتے. ہمارے یہاں پہ تو جمعے کی کافی زیادہ احادیث بھی ہیں. تو جمعے کے بارے میں آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ مطلب کہ لوگ ہمارے یہاں پہ تو یہ حدیث ہے کہ 2 جمعے چھوڑ دے تو اس کے دل پہ مہر لگ جاتی ہے. وہ اس طرح کی کافی زیادہ نا احادیث دیکھنے کو ملتی. تو دیکھیں اس فریقین کا اس مسئلے پہ اجماع ہے کہ جمعہ کرانا خلیفے کا حق ہے. جو ولی امر مسلمین ہے، یہ دونوں فریقین کا جمعہ وہ کرائے گا، ٹھیک ہے نا. اب ولی امر مسلمین کون ہے؟ ولی امر مسلمین شیعہ پوائنٹ آف ویو یہ ہے، شیعہ عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ اطہار علیہم السلام ہے، ٹھیک ہے نا. یہ تو فریقین کا اس مسئلے میں تو اجماع ہے دونوں فریقین کا کہ نماز جمعہ کرانے کا حق کس کو ہے. نماز جمعہ عام نماز کی طرح نہیں ہے. عام نماز آپ کسی کو بھی کہتے ہیں کہ پڑھا دو بھائی، ٹھیک ہے نا. کوئی بھی آدمی اس میں امامت کی شرائط ہیں، کوئی پڑوسی ہے، کوئی محلے کا بڑا آدمی ہے، چھوٹا آدمی ہے جو نماز پڑھا سکتا ہے، اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ولی امر سے اجازت لے لیں، ولی امر کا نمائندہ ہو یا ولی امر خود پڑھا دے. نماز جمعہ اس طرح نہیں ہے، نماز عید اس طرح نہیں ہے. شیعہ بھی کہتے ہیں، مخالفین دونوں کہتے ہیں کہ یہ خلیفہ کا حق ہے، یہ ولی امر کا حق ہے. اب ولی امر کون ہے؟ ولی امر ہم کہتے ہیں کہ وہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے منسوب ہے. ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی بن سکتا ہے، مختلف طریقوں سے بن سکتا ہے. وہ بیعت کے ذریعے بن سکتا ہے، توریث کے ذریعے بن سکتا ہے، یعنی کوئی اس کو اپنا وارث بنا دے، پچھلا والا خلیفہ اس کو وارث بنا دے، یا کوئی زبردستی تلوار کے ساتھ آ کے غلبہ کر دے اور مخالفین کو قتل کر دے، وہ امام بن جائے، تو یہ اس کا حق بنتا ہے. یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے. اب کیا دیکھیں، تو پھر یہ ولی امر کا جو اساسی شرط ہے یہ فریقین کے پاس ہے. شیعوں کے نزدیک ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام سے ایسی بات نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا، کہ ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ والسلام نے یہ امامت کا حق علماء کو دیو، نماز جمعہ کے امامت کا حق، یعنی کسی کو اس منصب پہ نصب کیا ہو یا عام شیعوں کو نصب کیا ہو، بلکہ یہ امام کا حق ہے اور امام ہی نماز پڑھائیں گے. تو اس لیے قدیم ایام سے ہی شیعہ نماز جمعہ نہیں پڑھتے تھے، یعنی آج سے نہیں، صدیوں سے. آج کے زمانے میں کچھ مسئلہ سیاسی بن گیا ہے، حکومت ایران جو ہے وہ نماز جمعہ پڑھانے کی فکر میں ہے، تو بہت سارے شیعہ لوگ جو ہے نماز جمعہ پڑھنے کی فکر میں. بہرحال وہ نماز پڑھتے ہیں نماز جمعہ، لیکن یہ شیعہ مذہب میں امام علیہ الصلوۃ والسلام یا اس کے نائب کے علاوہ جس کو وہ نصب کریں، تو یہ کافی یہ مسئلہ مشکل ہے نماز جمعہ کا پڑھنا، اور اس کا مشروع ہونا بہت مشکل ہے. اور جو قطعاً 100% روز جمعہ مجزی ہے وہ نماز ظہر ہے. نماز ظہر اگر کوئی شخص پڑھتا ہے تو اس کے مجزی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اور نماز جمعہ جو پڑھتا ہے کیونکہ اس کا امام جماعت ولی امر مسلمین جو امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام ہے ان کی جانب سے منسوب نہیں ہے، تو لذا یہ بہت بڑا مشکل ہے. جی ہاں. اور اس کے اشکالات جو ہے نا، ہم آگے جا کر روایات احادیث ہم اسپیچ میں بیان کریں گے. ہم نے وعدہ دیا، ایک اسپیچ دیا اس موضوع پر نماز جمعہ پر، اس کے 2 مزید اسپیچ رہتے ہیں، مستقبل میں دیں گے انشاءاللہ. جی سر. انشاءاللہ سر، انشاءاللہ. باقی سر میں نے آپ کی ویڈیو سے یہ دیکھا کہ آپ غیر خدا سے